حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تحویل قبلہ کے بعد، کعبہ بدلنے کے بعد جو پہلی نماز پڑھی، گویا کعبہ مکہ کی طرف منہ کرتے ہوئے، وہ نماز عصر تھی۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ سے یہ بات واضح نہیں، یہ دیگر بہت سی احادیث کے مضامین کو اور مرویات کو ملا کے یہ بات اخذ کی جاتی۔ اس حدیث میں اتنا آیا ہے کہ پہلی نماز جب آپ نے ادا فرمائی وہ صلاۃ العصر تھی، اور آپ کے ساتھ قوم نے یعنی لوگوں نے، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نماز ادا کی۔ اب اس حدیث میں مضمون یوں ہے کہ فخرج رجل ممن صلی معہ، تو ایک صحابی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، اور آگے تفصیلات میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا عباد بن بشر، وہ نماز سے فارغ ہو کر گئے، آقا علیہ السلام کی مسجد میں نماز ادا کی آپ کے ساتھ، اور نماز کے فوری بعد روانہ ہوئے اور گزر ہوا ایک علاقے سے، فمر علی اہل مسجد، تو وہاں ایک مسجد تھی، اس مسجد کے قریب سے جو گزرے، نماز عصر پڑھ چکے تھے آقا علیہ السلام کی ابتدا میں، اس کے قریب سے گزرے تو لوگ وہاں بھی نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ تو مسجدوں والے سب سے پہلے حضرت بلال اذان دیتے تھے مسجد نبوی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں نماز ہوتی، اس اذان کو فالو کرتے، پھر تمام مساجد میں جیسے جیسے اطلاع ملتی تو پھر وہ اذانیں دے کے اپنی اپنی نماز ادا کرتے تھے۔ تو انہوں نے نماز عصر شروع کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رکوع میں تھے، اور بدستور پچھلے 16 ماہ 17 ماہ کا جو معمول تھا اس کے مطابق وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی قبلہ تھا، 1.5 سال سے لگ بھگ یہ قبلہ چلا آ رہا تھا اہل مدینہ کے لیے۔ انہوں نے دیکھا اور وہ حالت رکوع میں تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے، تو انہوں نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یعنی قسم کھائی، لقد صلیت مع رسول اللہ، میں آقا علیہ السلام کی ابتدا میں آپ کے ساتھ نماز ابھی پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ مکہ، مکہ معظمہ کی طرف۔ اب یہ حدیث بتاتی ہے اور یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ تحویل قبلہ نماز ظہر میں ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پہلی نماز عصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ادا کی، اور قبلہ کے بدلنے کا واقعہ نماز ظہر میں ہوا تھا، اور وہ مسجد بنی سلمہ میں ہوا تھا۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اس مقام پر، آقا علیہ السلام اس کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر بعض کتب میں آتا ہے کہ وہاں ایک خاتون تھی، ایک صحابی کی والدہ، پھر اسی ہی محلے میں، اسی قریہ میں آقا علیہ السلام کی دعوت کی تھی انہوں نے، تو آپ اس وقت وہاں موجود تھے، نماز ظہر کا وقت ہوا تو اسی علاقے کی مسجد بنی سلمہ میں تشریف لے گئے، وہاں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، تو اس دوران تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا۔ اس لیے جب یہ صحابی حضرت برا بیان کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ قبل مکہ، اور نماز عصر کی بات کر رہے ہیں کہ پہلی نماز عصر پڑھی ہے، اور میں آقا علیہ السلام کی ابتدا میں کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ اگر اس نماز عصر میں تحویل قبلہ ہوئی ہوتی تو وہ اس جگہ یہ جملہ نہ بولتے کہ میں مکہ کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں آقا علیہ السلام کی ابتدا میں، وہ یہ جملہ بولتے کہ میں موجود تھا اور مکہ کی طرف تحویل قبلہ ہو گیا ہے، قبلہ بدل کر بیت المقدس سے مکہ کی طرف ہو گیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے چہرہ اقدس بدل لیا ہے، مکہ کی طرف کر لیا، میں دیکھ کر آیا ہوں، یا ہم نے چہرہ بدل لیا۔ انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی ہے اس حدیث میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، اور کہتے ہیں وہ پہلی نماز جو پڑھی مراد اس کی کعبہ شریف کی طرف تھی، اور وہ صلاۃ العصر ہے، اور وہ مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں تحویل قبلہ کا واقعہ پیش نہیں آیا، اس سے قبل وہ نماز ظہر ہے، اور وہ مسجد بنی سلمہ ہے، اور یہ جن کو بتا رہے ہیں یہ مسجد بنی حارثہ کے لوگ ہیں، اور وہ رکوع میں کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے ان کی گواہی سنی، حلفاً شہادت دی، فدارو کما ہم قبل البیت، تو وہ رکوع کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں وہ پھر گئے، اور انہوں نے بیت المقدس کی بجائے پھر کے اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف کر لیا۔